جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں. راشن ڈرائیو کی یہ نشریات ہیں, اس کے حوالے سے ہم آپ تک یہ عرض پہنچا رہے ہیں کہ جو مستحق خاندان ہیں, جو مستحق گھرانے ہیں, جنہیں رب تعالیٰ نے ویسے نہیں نوازا ہے جس طرح سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے, ان گھرانوں کی ذمہ داری کا احساس ہم بھی کریں اور اس ماہ مبارک میں ان کی مشکلات کو جس قدر ممکن ہو سکے اسے کم کرنے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں کہ کس قدر گرانی کا عالم ہے, اور خاص کر ابھی حال ہی میں ہمارا ملک سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار بھی رہا ہے. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے ہیں, جو لوگ زراعت کے شعبے سے وابستہ تھے اور جو لوگ مال مویشی اور جانوروں کی اور ان تمام چیزوں سے وابستہ تھے, وہ لوگ بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. اور اس وقت کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کسی کے پاس کھانے پینے کا کوئی ویسا سامان موجود نہیں ہے, جو کچھ مل جا رہا ہے اسے کھا کر گزارا کر رہے ہیں. ان مشکل صورتحال میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی داد رسی کی جائے, اور جو پہلے ہی مصیبتوں کا شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہیں, ان لوگوں کی مشکلات کو, پریشانیوں کو اپنے بھائیوں کی اور بہنوں کی جس قدر ممکن ہو سکے ہم اس کی کوشش کریں. اس کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ سے تعاون کی اپیل کرتا ہے. اگر آپ 8,500 روپے کے ساتھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ کے دی گئی اس رقم سے ایک خاندان کے لیے 1 ماہ کا راشن مہیا کیا جائے گا, جس میں تقریباً 8 سے 10 افراد کے لیے بنیادی غذائی اجناس ہوں گی, بچوں کے کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا, اس میں ٹافیاں بھی رکھی گئی ہیں, اس میں بسکٹ کے پیکٹس بھی رکھے گئے ہیں. کیونکہ ہم بڑے تو یہ سمجھتے ہیں, مشکلوں کا ادراک رکھتے ہیں, لیکن بچے ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے. ان کی خواہشات تو ویسے ہی ہوتی ہیں, معصوم سا ان کا دل ہوتا ہے, معصوم سے ان کی خواہشات ہوتی ہیں, اور وہ تو بس اپنے ماں باپ سے یہ ضد ہی کرتے ہیں, اور اپنی ضد کو پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم ان بچوں کے لبوں پر خوشیاں بکھیر پائیں تو یقیناً یہ ہمارے رب کا ہم پر بھی احسان ہوگا, اور ان بچوں کے لیے بھی یہ بڑا ہی خوش آئند ہوگا کہ وہ بھی ان خوشیوں میں ویسے ہی شریک ہو جائیں گے جیسے ہمارے اور آپ کے بچے خوشیاں مناتے ہیں, خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. ناظرین, علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ایک بہت ہی کم عمر کم سن ثناخوان رسول نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, جناب ساجد احمد کاسمانی. ہم ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان سے بھی کلام پروگرام میں شامل کریں گے. علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اکاؤنٹ نمبرز کی تفصیلات آپ تک پہنچا دوں. اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, آپ ان اکاؤنٹ نمبرز کے ذریعے ہم تک اپنی رقم پہنچا سکتے ہیں. آپ بینکرز چیک کے ذریعے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, آن لائن ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, ویزا, ماسٹر, یہ مختلف ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے بھی آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. الغرض رقم منتقلی کا جو بھی ذریعہ آپ اختیار کرنا چاہیں وہ سہولیات خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو مہیا کر رہا ہے. آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. پروگرام میں اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانے سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے, لیکن اس سے پہلے علماء کرام کی جانب آئیں گے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم تھوڑی سی گفتگو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی کر لیں. آپ عرصہ دراز سے ARYQ TV سے, احساس فاؤنڈیشن سے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے وابستہ رہے ہیں. آپ ذرا کچھ اپنا تجربہ بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ نے کیسا پایا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو, اس سے منسلک لوگوں کو. جی, جیسے کہ میں نے آپ کے تمام آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں میں NGOs کو دیکھتا ہوں کام کرتے ہوئے, تو مجھے یہ جو NGOs ہیں یہ اس لیے ان کے ساتھ جڑنا بھی ایک اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, کیونکہ ایک ان کے اندر کریڈیبلٹی بھی ہے, پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. ہمارے ہاں جب ہم لوگ کام کرنے کے جذبے تو لوگوں کے اندر ہیں, لیکن آپ کی والی بات کہ بھائی وہ کریڈیبل بھی ہیں اس کام کے, اور پھر وہ کتنا اکاؤنٹیبل ہیں, جن سے سوال و جواب بھی, ہاں بھائی میں نے پیسہ دیا ہے, یہ پیسہ میرا کہاں استعمال ہو رہا ہے. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر جتنے یہ ویلفیئر ہیں یہ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں, یہ آپ کو بتاتے بھی ہیں. پھر میں نے ان کے اندر ایک جذبہ دیکھا ہے کہ یہ جہاں راشن کا انہوں نے ڈرائیو چلائی, وہیں جیسے رمضان آ رہا ہے تو افطاری کے حوالے سے, اس سے پہلے جب سردی تھی تو بلینکٹس کے حوالے سے, تو موقع کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس جگہ کو چاہیے کیا. جیسے کہ اگر ہم تھوڑا سا پہلے دیکھیں کہ فلڈ وکٹم جب ہمارے یہاں سے کراچی سے جب لوگ آٹا وغیرہ لے کر گئے دیہات میں, تو وہاں پکانے کی سہولت نہیں تھی. اب جب پکانے کی سہولت نہیں تھی وہ خراب ہو گئے, لیکن ایسے ویلفیئر انہوں نے وہاں پکانے کی باقاعدہ سیٹنگ کی اور لوگوں کو بلا کر ان کو کھلایا گیا.
تو باقاعدہ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کا ایک پراپر میکینزم دکھتا ہے، پہلی بات تو مجھے جب بھی کوئی ایک پراپر کام کوئی ہو رہا ہو وہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے۔ دوسرا کہ علماء کی زیر نگرانی ہوتی ہے، جی یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے ہے کہ ہر چیز کے کچھ علمی پہلو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، جب لوگوں کی زکوٰۃ کو ایک جگہ تو یہ جتنی بڑی ایک کام ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے، تو اس کے لیے علماء سب سے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا دینا نہیں ہے صرف، بالکل، تو یہ اس کو اور پھر اس کو مستحقین تک پہنچانا جو کہ شرعی شرائط ہیں، تبھی تو ادا ہوگا۔ بالکل ایسے اس کو تمام کو ملحوظ خاطر رکھنا، پھر یہ علماء باقاعدہ اس ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں، ایک اخلاص کا کام اخلاص کے ساتھ اور مخلص لوگ تک پہنچتا ہے، تو یہ جو ایک چین ہے تو یہ ایک بڑی خوبصورت اس چیز کے اندر نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اور یہ وہاں تک کام کر سکتے ہیں جہاں تک ایک نارمل آدمی کام نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل یہ نہیں کہ اس کے اندر جذبہ نہیں ہوگا، بھلے ان سے زیادہ جذبہ ہو لیکن وہ سہولیات جو ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے، ہر انسان کے ایک اپنا ڈایا میٹر ہوتا ہے کام کرنے کا۔ تو ہمارا کام کیا ہے، عوام کا کام کیا ہے جو ہمیں اسکرین سے اس پار دیکھ رہی ہے، کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام اپنا حصے کا کام ان تک پہنچائیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام، تو اسی طرح یہ معاشرہ انشاءاللہ آگے بڑھے۔ بالکل۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے معاشرے میں اس طرح کی تنظیمات کا موجود ہونا تاکہ معاشرے میں انصاف برقرار رہے، معاشرے کا بیلنس برقرار رہے، تو اس طرح کی تنظیمات ہیں اور بھی دیگر بھی ہیں، کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ ہر بندہ اپنے حصے کا تو کام کر ہی رہا ہے اور کرتے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں برکت عطا فرمائے، کامیابی دے۔ لیکن خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے حوالے سے ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ 19 سال ہو گئے اس کو کرتے ہوئے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہر پہلو کے حوالے سے یہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ دیکھیں جب انسان کوئی اپنے زکوٰۃ دے یا خیرات دے یا مدد کرے تو یہ علماء اکرام اور جتنے مفتی اکرام ہیں ان کے درمیان میں رہ کر، جیسے ابھی بہت پیاری بات کہی نا آپ نے کہ دیکھیں نوٹ کر لیں کہ جب آپ افطار کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے نہیں ہونے چاہیے، اب وہ افطار کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو وہ سائیڈ میں رکھ دیا، اور زکوٰۃ والے ایسا نہ ہو کہ وہ افطار کے پیسے بھی زکوٰۃ میں آ گیا، لوگ نہیں سنے، جیسے بھی آپ نے گائیڈ اگر نہیں کرتے تو لوگ بولتے کہ بھائی زکوٰۃ میں ہی ڈال دو، یہ افطار کے پیسے بھی جا رہے ہیں، 300 روپے ڈال دو بھائی، تو وہ اگر کسی سید تک پہنچ گیا تو پھر اس کا گناہ جو ہے، اس کی پریشانی، انسان نیکی کے لیے کام کر رہا اور بعد میں پریشانی ہو، تو وقتاً فوقتاً واوے وبائی جو ہے نا یہ اپنے کام کو ایک ضمنی چیز بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا کہ مطلب مکمل ہو گیا آپ کا، اور ایک زکوٰۃ دے دینا، ان دونوں میں فرق ہے، یہ بھی ذرا ناظرین کو جی بتائیے گا۔ بالکل دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ ادا کر دینا ایسا ہے کہ آپ اپنے ڈیوریشن سے پہلے اپنی جو پورے سال کی جو ایک چیزیں بن جاتی ہیں، عموماً لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ویسے تو آپ کو پورے سال کے اندر آپ کو دینا ہے، لوگ ادا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سال رمضان المبارک میں ایک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑھ کر آپ کو عطا فرماتا ہے، دیتا ہے، تو اس لیے کہ یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، ادا کرنا ہے، دینا اس میں ضروری نہیں ہے، دینے کے معاملات نہیں، ادا کرنا ہے اس کو آپ کو لازمی ہے۔ وہ اس وقت ہی ادا ہوتا ہے جب مستحقین تک پہنچ جائے، جو مصارف زکوٰۃ ہیں جب وہ ان شرائط کو میٹ کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ عبادت کا معاملہ جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کریں، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، تو اس کی اصل پہ کریں گے تو روزہ، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر بھوک پیاس کے انسان کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مقصد بھی اس کے مستحقین کی مدد ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو اس کا مقصد ہی ختم، فوت ہو جاتا۔ اب دیکھیں ہم نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا، ہم نے دینی پہلوؤں کو بھی دیکھا، مطلب دوسرے ادیان کے حوالے سے میں بات کروں، ہم نے اسلامی پہلوؤں کے حوالے سے بھی گفتگو کی، ہم نے معاشرتی پہلو کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنا معاشرہ کیسا چاہتے ہیں، ہم ظلم جبر استبداد کا معاشرہ چاہتے ہیں یا ہم ایک لطیف معاشرہ چاہتے ہیں، ہم خوبصورت معاشرہ چاہتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے کہ ظلم کی حکومت تو نہیں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ معاشرے کے وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے، معاشرے میں جو وسائل رب تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں وہ کسی ایک جانب چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ کہا ہے کچھ کھا کے مر گیا۔ تو یہ معاشرہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو معاشرے کی بہتری کے لیے مفتی صاحب آپ بھی ارشاد کیجیے گا کہ اس طرح کی تنظیمات کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیں معاشرہ جو ہے، اس معاشرے سے ہم تمام، کوئی شخص، میں ایک بات کہوں،
کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوسائٹی پہ کچھ افیکٹس ہوں تو میرا کوئی اس پہ مجھے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. جیسے اب کوئی شخص یہ کہے گیا اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے مجھے کیا, ایسا نہیں ہوگا. جب سورج اپنی تپش سے چمکے گا تو مجھے بھی افیکٹ کرے گا, آپ کو بھی کرے گا. اس سوسائٹی میں جب برائی پھیلے گی, یہ سوسائٹی میں جو بھی ہوگا تو اس سے ہم افیکٹ ہوں گے. اچھا معاشرہ ہوگا, ہمیں اچھی چیزیں ملیں. اسی طرح ہمارا مقصد, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اسلام کا مقصد یہ ہے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل. یہ اسلام کا بیسک مقصد ہے. تو ہم اس مقصد کے تحت اور پھر اس طرح کی تنظیمیں اس معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے غرباء کے لیے ہوتی ہیں. اور یہ ایک لائن ہے نا جو امیر غریب کو درمیان میں جوڑے رکھتی ہے. اور یہ وہ لائن ہے جو غریب سے نا امیر کے لیے وہ جو ہم احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ کسی خیال نہیں رکھتے, اس احساس کو توڑ کر وہی والا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ پھر بندہ رہا نہ بندہ نواز والی کیفیت میں لا کر جو اسلام کا اصل ہے کہ ایک ساتھ شانہ بشانہ ان کو کھڑا ہے. تو یہ تنظیمیں جہاں ان کی مدد بھی کرتی ہیں وہاں امیر غریب کا کسی پہلو میں فرق بھی ختم کر بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تنظیمات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم اگر انہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یہ تنظیمات ہمارا شکریہ کیوں ادا کریں گے, ہم انہیں تھوڑی دے رہے ہیں. یہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وہ تصویر بھی دکھائی ہے, وہ رخ بھی دکھایا معاشرے کا جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا ہے. گفتگو کا دل تو کر رہا تھا کہ گفتگو کو جاری رکھے. بہت شکریہ علامہ اصغر حسین اشرفی صاحب کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. مفتی سعد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. جانے سے پہلے ایک کلام بھی پروگرام میں شامل کریں گے جس کے لیے میں ساجد احمد کاسمانی سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام شامل کریں. اور جاتے جاتے میں ایک بار پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ راشن ڈرائیو, یہ راشن اپیل آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اگر چاہے تو یہ بیڑا خود بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور ہماری آواز بن جائیں. آپ خود جس قدر تعاون کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری آواز کو ان جگہوں تک پہنچانے کے لیے بھی اپنا کردار, اپنا حصہ شامل کریں کہ جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. اگر آپ خود اس نیک عمل میں شامل ہیں تو اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, دیگر احباب کو جہاں پر آپ رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جانے سے پہلے کلام بھی شامل کریں گے اور یہ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج بخشے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے کلام کے ساتھ. اللہ حافظ. خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.